آپ کی تو واڈا صاحب پچھلے دنوں صدر زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور بھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے آپ رابطے میں ہیں، تو آپ تو پچھلے سال ہی بتا رہے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. اب کیا پیپلز پارٹی ایک ایسی 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کرے گی جو دراصل 18ویں ترمیم کو ریورس کر دے گی؟ بہت شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب، بلاول صاحب جو ہیں وہ بہت ڈیموکریٹک آدمی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور ڈیموکریسی کو ڈی ریل نہ ہونے سے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. اور زرداری صاحب اس شطرنج کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی صورت کے اندر تو نہ جمہوریت ڈی ریل ہونے جا رہی ہے اور 27ویں امینڈمنٹ بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے. پاس ہونے نہیں جا رہی، بہت سموتھلی پاس ہونے جا رہی ہے. لیکن آپ کے خیال میں بلاول صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے ایک پنڈورا باکس نہیں کھول دیا تاکہ وہ ڈبیٹ جو کہ ڈرائنگ رومز میں اور بند کمروں میں ہو رہی تھی اب وہ کھلم کھلا ٹی وی چینلز کی اسکرین پہ شروع ہو گئی ہے؟ بس میرے خیال سے انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے، اس کانفیڈنس میں سب کو لیا ہے. اور جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں ان کی خواہش کے مطابق چھوٹی موٹی ڈیبیٹ بھی کرا دیں گے. لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ لیجسلیٹر کا، آئینی ترامیم کرنے والے، آئین کو ری رائٹ کرنے والے یا آئین کے اندر کوئی چیز چینج کرنے والے کون ہوں؟ لیجسلیٹرز ہیں. یہی ہمارا کام ہے نا. اگر پہلے اونٹ پہ جاتے تھے آپ تو آپ گاڑی اور جہازوں پہ جاتے ہیں. پہلے چین آپ کے لیے ایجوکیشن کا مرکز تھا، اب پوری دنیا کے اندر بہت سارے مرکز ہیں. جیسے دنیا بڑھ رہی ہے ویسے ویسے چیزیں آگے چینج ہوتی جا رہی ہیں. ابھی 27ویں کی ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کی کامیابی کے لیے، اس کی بقا کے لیے. پھر 28ویں کی ضرورت پڑ جائے گی، وہ 28ویں بھی آ جائے نہیں، گی. لیکن 18ویں ترمیم میں تو سر NFC کی آپ بات کر رہے ہیں نا سر؟ نہیں 18ویں ترمیم میں ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ جو ہے وہ فیڈریشن سے لے کے صوبوں کو دی گئی تھی. اب فیڈریشن کہتی ہے کہ واپس کرو، اس کا مطلب ہے 18ویں ترمیم فارغ ہے. نہیں، پوری فارغ تو نہیں ہو رہی نا. دیکھیں اس میں کچھ چیزیں، دیکھیں فیڈریشن کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ فیڈریشن کے پاس کچھ چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے نہ پورے پیسے ہیں. وہ قرضے لیتے ہیں، وہ خالیات ہو جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں، صوبے جو ہیں خود مختار ہو جاتے ہیں. اسی طرح میرے حساب سے آپ کو یاد ہوگا NFC کے اوپر بھی سب سے پہلے سینٹ میں ڈیبیٹ کے اندر میں نے ہی فلور پہ اسپیچ کی تھی. میرے حساب سے تو اس میں سیکیورٹی کا ایشو کو بھی فیڈرل کو لینا چاہیے تھا اپنے پاس. ٹھیک ہے، خیر بہرحال ابھی ایجوکیشن اور پلاننگ کا تو ایجوکیشن یونانیمس ہونی چاہیے، پورے پاکستان میں ایک ہونی چاہیے. اس میں لیکن یہ بتائیں نا کہ اسحاق ڈار صاحب، طارق فضل چودھری صاحب اور بیرسٹر عقیل صاحب اور بہت سے منسٹرز کہتے رہے کوئی نہیں کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی. آپ نے کہا کہ 27ویں بھی آئے گی، 28ویں بھی آئے گی. تو بڑا سمپل سا سوال ہے کہ ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کو نہیں پتا، لیکن فیصل واڈا جو کیبنٹ کا ممبر ہی نہیں، اس کو 27ویں کا بھی پتہ ہے، 28ویں کا بھی پتہ ہے. یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیے میر صاحب، ایک اچھا اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے سیاست میں وہ صبر، خبر اور نظر اپنی شاپ ہے. تو میں آگے دیکھتا ہوں، صبر، خبر، نظر، تینوں چیزیں میں آگے کی طرف دیکھتا تو یہ کیبنٹ کے پاس تینوں چیزیں نہیں ہیں. میں آپ کے سوال کے حساب سے تو مجھے نہیں نظر آ رہی. اچھا، یا پھر اولڈ اسکول آف تھاٹس ہے. ٹھیک ہے جی، پرانے زمانے کی سیاست ہو رہی ہے. تو میں تو صبر، نظر اور خبر بڑا یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی کیبنٹ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کو اعتماد ملے. نہیں سر، وہ تو وہ خود ہی کامنٹ کر سکتے ہیں اس بارے میں. تو آپ کو تو بتا دیا نا شہباز شریف صاحب. نہیں، میں تو اپنی ذہانت، اپنی اسٹوڈنٹ، اپنی تجربے، اپنے صبر، خبر اور نظر کو آگے رکھتا ہوں. ابھی بھی میں آگے رکھ رہا ہوں. ابھی تو آپ 27ویں پیٹ رہے ہیں، میں 28ویں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں تو بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر. میں ہر چیز کے اندر بڑا کلیئر ہوں میر صاحب. ٹھیک ہے، میں وہ جمہوری زبان میرے جو شاید آتی نہیں ہے، شاید میں انفٹ بھی ہوں، لیکن ابھی تک تو چل رہا. اچھا علی ظفر صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہمارے جو دوست ہیں، اکثر آپ کے بھی دوست ہیں جو فیڈرل منسٹرز ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ کوئی 27ویں ترمیم نہیں آ رہی، تو کیا یہ خبر اور نظر سے محروم ہیں یا وزیر اعظم صاحب نے ان کو بتایا ہی نہیں اور صرف ڈائریکٹ بات کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے اور انہوں نے معاملہ جو ہے وہ پبلک کر دیا؟ تو یہ کیا چکر کیا چل رہا ہے یہ؟ جی دیکھیں، دو اس کے آپ ایک طرح سے تھیریز دے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو پتہ ہے اور وہ جھوٹ بول رہے ہیں پبلکلی، لیکن چلیں آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں اور آپ کہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اگر ہم اس پہ جائیں مفروضے پہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، تو پھر نظر یہی آتا ہے کہ اس کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. کابینہ ایک جو ہم بھی کہتے ہیں کہ کابینہ ایک صرف ایک طرح سے ڈمی، ایک فیس سیونگ جمہوریت کا ایک ٹول ہے، اصل میں فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. تو 27ویں ترمیم پہ کسی اور کو فیصلے کر رہے ہیں جس کا واڈا صاحب کو پتہ ہے اور کابینہ اور پرائم منسٹر کو بھی شاید نہ پتہ چلا ہو، اور اب ایک دم ان کو اچانک پتہ چلا ہو تو انہیں جا کے مشاورت کر لی بلاول صاحب سے. دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں، یا جھوٹ ہے یا ان کو پتہ نہیں اور کوئی اور فیصلے کر رہا ہے. جی واڈا صاحب، یہ اس حکومت کے لیے اچھا ہے کہ
اس طرح کے فیصلے 27ویں ترمیم 28ویں ترمیم اس کا پتہ فیصل واڈا کو پتہ ہوتا ہے؟ نہیں سر، پتہ تو علی ظفر صاحب کو بھی ہے. اچھا، میں بول دیتا ہوں، باقی سے بولتے نہیں. علی ظفر صاحب کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے. علی ظفر صاحب مجھ سے زیادہ اچھے پولیٹیشین بھی ہیں، لوئر بھی ہیں. پتہ سب کو ہے، پتہ سب کو ہے، بتانا کوئی نہیں چاہتا. اچھا علی ظفر صاحب، یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس پہ کمپرومائز کر لے گی یا کمپرومائز نہیں کرے گی اور پاکستان کے سیاسی منظر پہ کچھ تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ کوئی اپوزیشن والا جو ہے وہ گورنمنٹ سے علیحدہ ہو جائے گا، گورنمنٹ والا اپوزیشن میں چلا جائے گا، کچھ اس طرح کی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ جی میرا خیال ہے بلاول صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے اور یہ جو ایک طرح سے خبر آگے لیک کر دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے پبلک سینٹیمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے اس 27ویں ترمیم کے بارے میں. لیکن الٹیمیٹلی میرا خیال ہے جس طرح میں نے ایکسپیرینس کیا 26ویں ترمیم میں، الٹیمیٹلی جو بھی پبلک اوپینین ہو، پیپلز پارٹی وہی کرے گی جو حکم ان کو دیا جائے گا اور وہ اس 27ویں ترمیم کے ساتھ ہی جائے گی. اب اہم رول جے یو آئی کا ہوگا ضرور، کیونکہ پچھلی بار آپ کو یاد ہے جب 26ویں ترمیم تھی تو ان کے ووٹس کے بغیر کسی قسم کی ترمیم ہو ہی نہیں سکتی. اچھا علی ظفر صاحب، انہوں نے اس وقت آپ نے جے یو آئی کا ذکر کیا ہے تو ذرا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک بیان سن لیں 27ویں ترمیم پہ انہوں نے کیا کہا تھا. مولانا صاحب 27ویں ترمیم جو ہے وہ بھی آنے جا رہی ہے تو نہیں آ سکے گی. انشاءاللہ بھرپور مزاحمت کریں گے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے انشاءاللہ. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ 27ویں ترمیم نہیں آئے گی، ہم بھرپور مزاحمت کریں گے، یہ آسان کام نہیں ہے. تو کیا آپ کے خیال میں مولانا صاحب اپنے الفاظ پہ قائم رہیں گے؟ دیکھیں، آپ پچھلی بار میں ذکر کر رہا تھا کہ 26ویں ترمیم میں نے دیکھا تھا کہ کچھ شکیں ایسی تھیں جس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ آپ آئینی بینچ نئی آئینی عدالت بنائیں گے، جو اب دوبارہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ شاید 27ویں ترمیم میں وہ یہ لانا چاہتے ہیں کہ ایک نیا آئینی بینچ بنا لیں. تو مجھے یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ اس کو مولانا صاحب نے بھرپور طریقے سے اس کی مخالفت کی تھی. اچھا، اور اس کے بعد وہ بجائے آئینی عدالت بننے کے آئینی بینچ بن گیا تھا. تو اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پچھلی 26ویں ترمیم میں لانے کی کوشش کی گئی تھی جن کی مخالفت کی تھی جے یو آئی نے. تو مجھے تو امید یہ ہے کہ وہ اپنا جو موقف تھا، جو اصولی موقف تھا، اس پہ قائم رہیں گے اور اس کو 27ویں ترمیم میں جو یہ شکیں ہیں لانے کی کوشش کی جا رہی اس کو وہ پورے طریقے سے اپوز کریں گے اور اس کی مخالفت کریں گے، جس طرح انہوں نے ذکر بھی کیا. تو امید تو یہی ہے کہ وہ اس بار اپنا رول ادا کریں گے اس کو روکنے کے لیے. اچھا جی، اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو آج بیک گراؤنڈ بریفنگ تھی اس میں بڑی انہوں نے اہم باتیں کی ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے، ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بھارت ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے اور اس مرتبہ یہ آپریشن سمندر میں ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہم تیار ہیں. یعنی کہ ابھی بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک اور جھڑپ یا ایک محدود جنگ کا خطرہ موجود ہے. لیکن اہم ترین بات یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے 12,000 ایکڑ رقبے پہ پوست کی کاشت ہو رہی ہے، اور اس میں انہوں نے جو تیراہ کا علاقہ ہے، جو خیبر ایجنسی کا علاقہ ہے، جس سے کہ چیف منسٹر کے پی کے سہیل آفریدی صاحب کا بھی تعلق ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو ڈرگ مافیا ہے وہ اس کا کولیبوریشن ہے نہ صرف خارجیوں کے ساتھ بلکہ افغان طالبان کے ساتھ بھی.